بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک اسم کی جو بھی بات ہوئی ہے وہ ایک الگ لفظ کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ جب کوئی اسم کسی دوسرے اسم یا حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہو رہا ہو تو دونوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک ایسے مرکب کے بارے میں بتائیں گے جو حرف کے ساتھ مل کر بنتا ہے۔ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں۔ ان حروف کو حروف جر کہتے ہیں۔ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہونے والے چند حروف جر یہ ہیں: من، الی، علی، فی۔ ان حروف کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ حالت جر میں آئے گا اور دونوں مل کر مرکب جاری بن جائیں گے، جیسے من الارض۔ مرکب جاری کیسے بنتا ہے؟ حروف جر اور اس کی وجہ سے حالت جر میں اسم مل کر مرکب جاری بنتا ہے۔ اگر الارض سے پہلے اوپر دیے ہوئے حروف میں سے کوئی اور حرف لگا دیں تو مزید مرکب جاری بنیں گے، جیسے الی الارض زمین تک، علی الارض زمین پر، فی الارض زمین میں۔ یوں مرکب جاری کو پہچان کر ہم قرآن کے چھوٹے چھوٹے مرکبات کا ترجمہ فوری طور پر شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا الی کی وجہ سے الارض حالت جر میں آ گیا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، مرکب جاری بنا الی الارض۔ یوں مرکب جاری کو پہچان کر ہم قرآن کے چھوٹے چھوٹے مرکبات کا ترجمہ فوری طور پر شروع کر سکتے ہیں۔ ہم نے جتنی عربی گرامر اب تک سیکھی ہے اس میں اسم کی پہچان کو پکا کر کے اور مرکب جاری کو سیکھنے کے بعد عربی گرامر کی اپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ البقرہ کی شروع میں ہی کئی مرکب جاری فوراً نظر آ جاتے ہیں، مثلاً علی ھدی من الناس فی ظلمات۔ آپ نے اپنے پارہ الف لام میم میں بہت سارے اسم معرفہ یا نکرہ کلر کیے ہیں۔ ان الفاظ میں سے اگر آپ حالت جر والے الفاظ پر غور کریں تو آپ کو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حرف جر نظر آ جائے گا جس نے اس اسم کو حالت جر دی ہوگی۔ اب آپ مرکب جاری کی مثالوں کو ریڈ کلر سے انڈر لائن کر لیں اور ان کا ترجمہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پارہ الف لام میم کا کتنا بڑا حصہ آپ ابھی سے سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ حروف جر کے معنی اور ان کے ساتھ بننے والے مرکب جاری کی چند مثالیں یہ ہیں: من معنی ہے سے، الی کا معنی تک، علی اوپر یا پر، فی کا معنی میں، بازر بھی ساتھ، لام زیر لی کا معنی لیے، کاف زبر کا معنی کی طرح، عن معنی کے بارے میں، حتی یہاں تک، واو کا معنی قسم ہے اور تا کا معنی بھی قسم ہے۔ اب اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی مثالیں ان حروف جر کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ من الشمس اسم معرفہ کی مثال ہے، الف لام کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، اور نکرہ کی مثال من آیتن۔ یہ نوٹ کر لیجئے حرف جر بازر بی کے مزید معنی کو کسی وجہ سے کے بدلے میں اور سے بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سے 6 پر دیے گئے حروف جر کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7 اور 8
نسبتاً کم استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 10 اور 11 آخری پاروں خاص طور پر پارہ 30 میں زیادہ تر آتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی توجہ 1 سے 6 پر دیے گئے حروف جر اور ان کے معنی یاد کرنے پر لگانی چاہیے تاکہ ہم ان کے ساتھ بننے والے مرکبات کے معنی آسانی سے سمجھ سکیں۔ نمبر 6 پر دیے گئے حرف جر لام ذیلی کے متعلق یاد رکھیں کہ جب اس کے بعد الف لام سے شروع ہونے والا معرفہ اسم آتا ہے تو اس اسم کا حمزۃ الوصل لکھنے میں نہیں آتا، جیسے للہ۔ یہ مرکب کس طرح بنا؟ لام ذیلی اور اللہ، للمتقین حرف جر لام ذیلی اور المتقین۔ اس میں دیکھیں الف لام اسم معرفہ کی پہچان ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، للناسی، لام ذیلی کو الناس سے پہلے لگائیں، للناسی بن جائے گا۔ لام ذیلی نے الناس کو زیر دے دی ہے۔ کسی بھی مرکب جاری کی انالیسس اس طرح ہوگی: آرڈر آف انالیسس، پہلے نمبر پر کلمہ کی قسم، دوسرے پر عدد، تیسرے نمبر پر جنس، نمبر 4 پر وسعت، پھر اعرابی حالت اور آخر میں چھٹے نمبر پر اعرابی حالت کی وجہ۔ من حرف جر ہے، السماواتی اسم ہے، جمع ہے، سماعن اس کا واحد ہے، یہ آپ ساتھ لکھیے، مؤنث ہے، معرفہ ہے، چونکہ شروع میں الف لام ہے، حالت جر میں ہے۔ نمبر 6 پر اعرابی حالت کی وجہ، اس میں لکھیے من کی وجہ سے۔ الی حرف جر ہے، الارضی اسم ہے یعنی ناؤن، سنگولر ہے، جنس میں فیمیل لکھیں گے یعنی مؤنث ہے، الف لام ہے تو یہ معرفہ ہے یعنی پراپر ہے، زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ حالت جر میں ہے۔ اعرابی حالت کی وجہ حرف جر الی کی وجہ سے یعنی بیکاز آف الی۔ اب اس کا ترجمہ کیجئے، آسمانوں سے زمین تک۔ الحمدللہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے ترجمہ کر لیا۔ اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ مزید مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔